گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے گھر میں ایک خاص مقام حاصل تھا، صرف اس طرح کہ اماں میرے فیصلے کو کبھی کبھار فوقیت دے دیتی تھیں، لیکن والد گرامی کے سامنے ہمارا فیصلہ سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ چراغ بھی نہیں، موم بتی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب ہم میٹرک میں تھے تو ہماری ایک استانی ہوا کرتی تھی، میڈم ظہیر صاحبہ۔ ان کا نام مجھے عجیب لگتا تھا۔ جب امی مجھے ٹیوشن چھوڑنے گئیں اور کہا کہ ظہیر صاحبہ کے پاس جانا ہے تو میں نے ضد لگا لی کہ نہیں، ماسٹر کے پاس نہیں جانا، لیکن اماں نے کان کے پیچھے لگائی اور کہا کم عقل استانی ہے وہ اور تیرے اسکول کی ہے۔ یکدم میرے دماغ کی ساری حصیں بیدار ہوئیں کہ آخر ایسی کون سی استانی ہے جو ہمارے اسکول کی ہے اور ہمارے محلے کی اور مجھے خبر نہیں۔ خیر، والدہ محترمہ نے مجھے بڑی سی چادر اوڑھائی اور وہ سارے ادب آداب سکھائے جو گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے فرض اولین میں شامل تھے، جس پر وہ عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ بہرحال میں ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتی اور آدھے ہی راستے پر بیڈ شیٹ جتنی چادر کا پلو میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا اور راستے میں ہی اماں کی ایک پیاری سی گالی میری سماعت سے ٹکراتی، لیکن میں نے اس پر شرمندہ ہونے کی زحمت کبھی نہیں کی تھی۔ گھر میں تو ویسے ہی ہماری محنتوں اور لائکیوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تھوڑی ہی مسافت پر استانی صاحبہ کا گھر تھا۔ گھر پہنچے تو پتا چلا کہ یہ تو وہی استانی ہے جس کے قہر سے پورا اسکول پناہ مانگتا ہے۔ بات یہ تھی کہ استانی صاحبہ بہت موٹی تھی اور ان کا ہاتھ کسی ہتھوڑے کی مانند جب کسی نالائق اور کن ذہن بچے کے گول مٹول گالوں پر پڑتا تو اس کی ساری حصیں بیدار ہو جاتی اور پھر چند ہی منٹوں میں وہ رٹو طوطے کی طرح فر سبق سنا دیتا۔ ٹیوشن سینٹر کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ کمرے میں ایک بڑی سی چارپائی پر استانی صاحبہ براجمان تھی اور کمرہ کھچا کھچ بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ تو کونوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ میں ٹاپ کر استانی صاحبہ کے قدموں میں جا بیٹھی اور میری والدہ ان کو میرے قصے سنا کر واپس گھر چلی گئی۔ ہوا یہ کہ مجھے روز استانی کے قدموں کے پاس جگہ ملتی اور میری کانی آنکھ انہی کی طرف ہوتی کہ کہیں ان کا 2 کلو جتنا وزنی ہاتھ میری کن پٹی نہ لال کر جائے۔ کچھ دن تو مجھے ایک نئے شاگرد کا رتبہ ملا، لیکن اس کے بعد میری شان میں باقاعدہ طور پر کمی آنے لگی۔ استانی کے پاس ایک لڑکی پڑھنے آتی تھی جس کو ہر وقت کام پہ لگائے رکھتی۔ ہوا یہ کہ اس نے تنگ آ کر ٹیوشن ہی چھوڑ دی اور پھر ساری ذمہ داری مجھ غریب کے کندھوں پر آ گرے۔ جیسے ہی میں کتاب نکالنے کے لیے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتی، ان کی دلربا سی آواز میرے کانوں میں پڑتی، بیٹا چائے تو بنا لو۔ جب سے میں ان کے کام کرنے لگی، ان کے رویے میں مٹھاس نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ یہ شاید یہ میرے ہاتھ